آج عاشورہ کا دن ہے 1440 ہجری محرم۔ ہم مذہب کو کیوں فالو کرتے ہیں، کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ سب کا بنیادی مقصد ہے آخرت میں کامیابی، دنیا بھی کامیاب گزرے اور آخرت۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ جس مذہب پہ ہم چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یا اس میں کامیابی نہیں ہے تو فوراً مذہب کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو کسی بھی آزمائش میں اسی وقت ڈالتا ہے جب اس آزمائش پہ اسے کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی کوشش کے نتیجے میں کچھ ملنے کی امید ہی نہ ہو تو وہ کوشش بیکار ہوتی ہے، اور اس کوشش میں پڑھنا تھوڑا سا کم کریں۔ یار تو بہت تیز ہو گئی، اس کو ایک دفعہ سیٹ کر کے ایلفی ڈال دیں اس میں، بٹنوں میں۔ ہر نماز میں سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے۔ آج فجر کی نماز میں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اسپیکر کو، تو کوئی ایسا بندہ ہونا یا تو ایلفی سے اس کو یہاں چپکا دیں ہم، وہ ہلے نہیں، تاکہ ہمیشہ وہی سیٹنگ کرے، یا بٹنوں میں ایلفی ڈال دیں، کیونکہ اس سے بولنے والے پر بڑا بوجھ پڑتا ہے۔ تو قرآن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کوشش کے نتیجے میں آپ کو کچھ ملنے کی امید نہ ہو، اس کوشش میں ٹائم ویسٹ نہیں کیا جاتا۔ تو ہم کیوں مسلمان ہیں، ہم کیوں کلمہ پڑھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ دنیا میں مذہب کو نہیں مانتے اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اسلام میں یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی مذہب کو چھوڑ دو تو پھر کوئی پابندی نہیں۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے میں نے ایک بیان کیا تھا، بیان میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں اضافی تو آپ گھر خرید لیں ذاتی، لیکن اگر فالتو پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس تو کھانے پینے میں پہننے میں لگا دیں، ذاتی گھر بنانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ دیواروں سے دل لگانا، مکانوں سے دل لگانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو پہن کے پرانا کر دیا اور کھا کے ختم، جو استعمال میں آ گیا۔ باقی جو رہائش کی ضرورت ہے وہ کرائے کے گھر میں پوری ہو جاتی ہے بہت کم انویسٹمنٹ میں۔ ذاتی گھر کے لیے جتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اتنی انسان کی زندگی اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ بس ایک حسرت کہ میرا اپنا گھر کیوں نہیں ہے۔ تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی کرائے کے گھر سے بھی جنازہ نکلے گا اور ذاتی گھر سے بھی جنازہ۔ جس کا ذاتی گھر ہو وہ بھی ذاتی نہیں ہے، یہ دماغ سے نکال دے۔ ذاتی واتی کچھ نہیں ہوتا، سب ادھار اللہ نے دیا ہوا ہے۔ یہ ٹوپی، چشمہ، پگڑی، بنیان یہ بھی ادھار ہیں۔ ادھار نہ ہوتے تو اللہ واپس تھوڑی لیتا۔ سمجھا پا رہا ہوں؟ وہ بھائی سب اللہ نے کچھ دن کے لیے استعمال کی چیزیں دی ہوئی ہیں، متاع قلیل۔ قرآن کہہ رہا ہے زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے بڑے بڑے پلاٹ کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ متاع، تھوڑا سا زیادہ راہ ہے۔ زیادہ راہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہم جب سفر میں جاتے ہیں نا تو 2-4 روٹیاں ٹفن میں رکھ لی اور 2-4 ایک گدا تکیہ لے لیا کہ رات کو ٹرین میں یا جہاز میں لوگوں نے آج کل وہ گردن پہ لگانے کے لیا ہوتا ہے نا کہ کہیں آنکھ لگانی پڑ جائے تو گردن ٹیڑھی نہ ہو جائے، تو یہ ہے زیادہ راہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ راہ ہے، تھوڑے دن کا سامان ہے، بس پھر واپس لے لوں گا۔ تو تھوڑے دن کے سامان میں کروڑوں کی انویسٹمنٹ وہ کرے جس کے پاس اربوں ہو۔ تو چلو سارے خرچے ہو گئے تو اب چلو ایک گھر بھی لے لو، نہیں ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ذرا گلا کچھ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے اس لیے تھوڑا سا بار بار کھانس رہا ہوں، معذرت۔ تو نہیں ہے تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں، کیونکہ ویسے بھی نکلنا ہے۔ تو میں نے 2-4 دن پہلے کسی کو یہ بات سمجھائی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سمجھاتا رہا، وہ بحث کرتے رہے، نہیں۔ میں نے کہا اصل میں آپ میں ایک وائرس ہے، جب تک وہ وائرس ختم نہیں ہوگا ہماری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ وائرس ہے دنیا سے محبت
اور دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا. کیونکہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھ رہے تو میری باتیں آپ کو لگیں گی بے وقوفی کی باتیں کر رہے. وہ چیز جو انسان کی سب سے بڑی چاہت ہے، ذاتی گھر، اسی کی نفی کر رہا ہے یہ. اس وقت دنیا میں انسان کا سب سے بڑا ہدف کیا ہوتا ہے؟ میرا ذاتی گھر ہو، اور یہ اسی کی نفی کر رہا ہے. تو پھر ایسے لوگ مولویوں کو بے وقوف تو سمجھیں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو عاشورہ کے دن شیعہ ماتم کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. آپ چیخیں نہیں، کم از کم جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا ہاں نہ کریں. کیا خیال ہے؟ وہ دیکھو وہ پورا سیٹ اپ ہی آؤٹ ہوا ہے ان کا، چیخ رہے ہیں. تو ہم نہیں کہتے چیخیں چلائیں، لیکن جب بیان ہو رہا ہو تو اپنا رسپانس تو ایسا دینا کہ کچھ تھوڑا سا لگے کہ آپ لوگ بات سن رہے ہیں. وہ شیعہ ذاکروں کی تقریریں سنیں، کیسا ہاہو چل رہا ہوتا ہے. شیعہ ذاکر جو محرم میں ان کی جو تقریریں ہیں آپ دیکھیں، مجمع شور کیسا مچاتا ہے. ایسے زبردست نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بہت سی باتیں خود پبلک کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہوتی، کہ وہ پتہ نہیں جھوٹے قصے روایتیں بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں بعض ذاکر، یعنی کہ تقریباً تمام. تو لیکن ہمارا جو ہے سنی لوگوں کا حساب ایسا ہے کہ وہ ایسے بجھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، شاید اس لیے کہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو سمجھ میں جب آتا ہے تھوڑا سا انسان چہرے کی ایکسپریشن ظاہر کرتا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا بھائی آپ چونکہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے تو میری بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آنکھیں بند ہونے لگیں گی. سمجھ رہے ہو؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا آپ بولو گے یار اچھا میں نے کروڑوں روپے بچا کے بحریہ ٹاؤن میں اس لیے پلاٹ تھوڑی خریدا تھا کہ میری جنازے کو اٹھا کے قبر میں پھینکاؤ جا کے، تم نے اس لیے تھوڑی کیا تھا. تو اس وقت سمجھ میں آئے گی. لیکن وہ موت چونکہ ابھی سامنے نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور واقعی نہیں آتا. اچھوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں آ جائے تو دنیا سدھر جائے. مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہی تو نہیں آ رہا تھا. مائیکل جیکسن نے ہاتھ پہ دستانے پہنے ہوئے تھے کہ تاکہ مسافہ کروں تو کسی کے جراثیم لگے نہیں. جب کسی سے ملاقات ہوتی تو منہ پہ ماسک چڑھا کے، کوئی گلے ملتے ہوئے چھینک مار کے کہیں جراثیم میری ناک میں، بولو نا بھائی نہ پھینک دے. ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے اس کے ساتھ کہ کس وقت کون سا ٹیکا لگانا پڑ جائے حضرت جی کو. یہ ان کے حضرت جی تو وہی تھے نا، ان کے وہ مائیکل جیکسن امریکہ والوں کا دامت برکاتہم بھی وہی تھا، نور اللہ مرقدہ بھی وہی تھا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اپنے حساب سے بزرگ دیکھتے ہیں، ان کے حساب سے وہی بزرگ ہے، وہی دنیا کا کامیاب ترین انسان. محرم کس حدیث کے مطابق اللہ کے مہینوں سے ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ الحرام کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ المحرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سب سے زیادہ فضیلت محرم کے روزوں کی ہے. تو 10 محرم کا روزہ جسے کہا جاتا ہے وہ اس روزے کی فضیلت ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں. یہ فضیلت ہے. اور اس کو جو اللہ کا مہینہ کہا گیا تو اشہر حرم کی وجہ سے. اشہر حرم 4 مہینے ہیں، محرم ہے اور رجب ہے اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ. تو 4 مہینے شریعت میں محترم مہینے ہیں. 4 مہینے جو ہے نا محترم تھے عرب میں، اور محترم کا مطلب یہ تھا ان میں جنگ و جدال کو عرب لوگ بہت برا سمجھا کرتے تھے، تو اس میں ایک محرم بھی تھا. جو بھی مقدس چیز ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے. محرم کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا میں نے بھی بتا دیا. محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ ملانے کا حکم دیا. 9-10 ملا دیں یا 10-11 ملا دیں، لیکن یہ لازمی نہیں ہے اس زمانے میں. اگر کوئی ملا دے تو اچھی بات ہے، نہیں ملائے تو 10 محرم کا بھی رکھ لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے. عاشورہ کے روزے کا دن کون سا ہوتا ہے؟ 10 محرم ہوتا ہے. عاشورہ 10 محرم کا روزہ کس نبی کے واقعے سے متعلق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات ملی تھی، اور بنی اسرائیل کو جو فرعون سے نجات ملی تھی، وہ 10 محرم کو ملی تھی.
تو یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ہم تو موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ نے پھر روزہ رکھنا شروع کیا, لیکن یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے 2 روزوں کا حکم دیا. آج کل چونکہ مشابہت کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے, اس لیے بہت سے علماء کی رائے ہے کہ 1 روزہ بھی رکھ لینا کافی ہے. 9 اور 10 محرم کا روزہ ساتھ میں رکھنا سنت ہے, جی بہتر ہے 9 اور 10 کا اکٹھا رکھا جائے. 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے, جی وہ بھی جائز ہے. صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا کیسا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. محرم کے روزے اور رمضان کے روزے میں کیا فرق ہے؟ رمضان کا تو بہرحال فرض ہے. محرم کے روزے اور رمضان کے روزے میں وہی فرق ہے جو فرض نماز میں اور سنت نماز میں فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ فرض جو اسلام کا رکن ہے وہ تو بہرحال رکن ہے, اس کے برابر تو کوئی مہینہ یا کوئی روزہ ہو ہی نہیں سکتا. ماتم اور عزاداری کے مسائل. محرم میں ماتم کرنا جائز ہے, کسی بھی مہینے میں ماتم کرنا جائز نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے چہرے پہ مارے گا یعنی غم میں, یا گریبان چاک کرے گا تو زمانے جاہلیت کی رسم کے مطابق چلے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو گریبان چاک کرنا, چہرے پہ یا سینے پہ تھپڑ مارنا یا کسی بھی طریقے سے ماتم کرنا, اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ممانعت ہے. ہمیں غموں میں صبر کرنے کا حکم ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب بھی اہل ایمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے, ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام جو ایک وسیع مذہب ہے, اتنا جامع دین ہے, وہ ہمیں یہ ہدایت ہی نہ دے کہ غم میں ہم نے کیا کرنا ہے. تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے, غم میں ہم نے صبر کرنا ہے, اور اس صبر میں ہم نے دعا پڑھنی ہے, اور ماتم یا یہ سب چیزیں ہم نے نہیں کرنی ہے. ان سب چیزوں کو زمانے جاہلیت کی رسم قرار دیا گیا ہے, زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا. ماتم میں خون بہانا, زنجیر زنی کیسا عمل ہے, یہ بتا دیا میں نے, یہ سب ناجائز عمل ہے, ان سے اجتناب کرنا چاہیے. محرم میں جلوس نکالنا کیسا ہے؟ جلوسوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے, غم منانا. میں نے بتایا کہ شریعت میں غم منانا جائز نہیں ہے. دیکھیں غم ہونا تو ایک نیچرل ہے, فطری چیز ہے. آپ جب بھی کوئی غم کی خبر سنتے ہیں تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, یہ غم ہوتا ہے آپ کو, یہ تو محبت کی علامت ہے. آپ کے والدین میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جائے, آپ جب اطلاع ملتی ہے تو انسان غمزدہ ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہر سال اسی تاریخ پہ وہ رو رہا ہو, غم منا رہا ہو, یہ ناجائز ہے. تعزیت تو 3 دن تک ہوتی ہے. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو سید شباب اہل الجنہ ہے, سیدنا حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, ان پر کربلا میں بے انتہا ظلم ہوا, ظالمانہ قتل ہوا. جن لوگوں نے قتل کیا اللہ ان بدبختوں کو عذاب دے, اور ان بدبختوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے, ان کے انجام تک پہنچائے. لیکن جب بھی یہ خبر ملے اور اس پہ پھر سوچ کے غم بنانا, یہ شریعت میں اجازت نہیں. ہاں جب آپ کو خبر ملے اور آپ کو نیچرلی قدرتی طور پر کوئی غم ہو جائے تو وہ تو فطری چیز ہے, تو یہ بلکہ محبت کی علامت ہے. لیکن سوچ کے اس کو اور جلوس نکال کے اور پھر مجلسیں منعقد کر کے, یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اس کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے تھے, بہت ہی ظالمانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا تھا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جہاد ہوا, جنگیں ہوئی, آپ کے چہیتے شہید ہوئے, آپ کے لخت جگر شہید ہوئے میدان جنگوں میں, لیکن کہیں بھی نہیں ملتا کہ نبی نے ہر سال ان کا غم منایا ہو. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آپ کو خبر ملی, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو آپ کی جو ازواج تھیں حضرت جعفر طیار کی, ان کے رونے کی آواز باہر آئی, ان کے چیخنے کی آواز آئی, تو آپ کتنا غضبناک ہوئے. صحیح حدیث ہے کہ آپ نے کتنی سختی سے ان کو حکم دیا. اب جن کی جوان خوبصورت شوہر, بہادر شوہر, غیرت مند شوہر شہید ہو گئے, ان کی بیویوں کو چیخ و پکار کی اجازت نہیں دی جا رہی اس موقع پہ. یہ نہیں کہ اگلے سال, بلکہ اسی موقع پہ. تو اگلے سال کہاں سے اجازت دی جائے گی کسی کے غم منانے کی؟ تو اس لیے سیدنا حسین یا سیدنا حسن, ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن ہم نے محبت بھی شرعی حدود کے اندر رہ کے کرنی ہے, اور محبت میں ہم نے اللہ کی حدود نہیں توڑنی ہے. تو اس لیے جب کوئی کربلا کا واقعہ سنتا ہے, پڑھتا ہے, اور اس موقع پر اس کے آنکھ سے آنسو نکل آئے, بیان کرنے والے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, تو یہ تو فطری چیز ہے, نیچرل چیز ہے. لیکن سوچ کے اس میں پھر جلوس نکالنا اور اس کو اس نیت سے واقعات کو سنانا کہ تاکہ لوگ روئیں, چیخیں, تو جو بہت جگہوں پر دیکھا ہے اس طرح کی محفلیں لگتی ہیں,
یہ پھر شرعی حدود سے تجاوز ہے۔ محرم میں نئے کپڑے اور نئے جوتے پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں، جب شیعہ لوگوں نے محرم کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا تھا اور اس میں غم منانا شروع کر دیا، تو بعض لوگوں نے شیعوں کی مخالفت میں محرم کو ایک تہوار سمجھنا شروع کر دیا، یعنی ایسا معاملہ شروع کر دیا جیسے تہوار ہے، اس میں نئے کپڑے پہننا